زندہ رہے زندہ رہے زندہ رہے اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان محترم، امام حسن عسکری علیہ السلام ہمارے 11ویں امام، اور وہ آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اعلان قدرت ہوتا ہے اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے ہیں۔ اور یہ بات ہر انسان جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے بڑا سچا کوئی تھا نہیں اس کائنات میں۔ اور اہل بیت علیہ السلام اگر آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں تو ایک خاص بات جو ان کے یہاں دکھائی دیتی ہے وہ عصمت ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ تمام لوگ کہ جو اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اسپیسیفکلی اللہ کی طرف سے سلیکٹ کیے گئے ہوں، ان کو معصوم ہونا چاہیے، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ معصوم ہوں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، اور چاہے وہ امام ہوں، سب کو معصوم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جو شخص غیر معصوم ہوگا اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے، اس سے بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، اور وہ خواہشات نفس کا تابع بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر خواہشات نفس کا تابع نہ بھی ہوا تو بھی بھول چوک اس سے ہو سکتی ہے۔ لیکن بہت سے واقعات ہسٹری میں موجود ہیں جو دیکھنے میں تو کافی فنی لگتے ہیں لیکن ان میں بہت بڑے لیسنز ہیں۔ مثلا ہمارے جو مسلم بھائی ہیں ان کے ہاں کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ 3 چیزیں، حضور کریم کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں خاص طور پر منحوس ہیں: گھر، گھوڑا، عورت یعنی گھر والی۔ گھر، گھوڑا، گھر والی، یہ 3 چیزیں خاص طور پر منحوس ہیں۔ تو اب اس حدیث کو نقل کس نے کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس حدیث کو انہوں نے نقل کر دیا۔ اب یہ چیز آ گئی کتابوں میں، اور یہ اسلام کے اوپر ایک داغ کہ اسلام کا یہ نظریہ۔ لیکن جب آپ ڈیپتھ میں جائیے گا اور اس کو آپ انویسٹیگیٹ کیجئے گا، ریسرچ کیجئے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حدیث ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے۔ دوسری کتابوں میں دوسرے اصحاب سے اور دوسرے بزرگان دین سے یہ حدیث اس طرح سے نقل کی گئی ہے، اب یہ باقاعدہ ملتا ہے دوسری کتابوں میں کہ ایون اس زمانے میں بھی جب لوگوں نے اس حدیث کو بعد میں پڑھا تو ان کو بڑا عجیب سا لگا کہ حضور یہ بات کیسے فرما سکتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں منحوس ہیں۔ تو وہ لوگ گئے
ابھی ہمارے سنی بھائی کتابوں میں ہے بی بی عائشہ کے پاس، اور جاننے کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ جو حضور کریم کی حدیث ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ وہ خود ان میں سے ایک تھی، گھر والی تو تھی کم سے کم، گھر گھوڑا اگر گھر والی منحوس ہے تو وہ بھی تو اس کی چپیٹ میں آ رہی ہے. تو لوگ گئے جا کے ان سے پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل جب حضور کریم یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو یہ واقعہ میرے خود اپنے گھر میں ہوا. میرے گھر میں حضور کریم تشریف فرما تھے اور وہاں پر دوسرے بہت سے افراد موجود تھے، اور حضور کریم اس حدیث کو بیان کر رہے تھے اور بالکل ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ تھا. رسول اللہ یہودیوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، بگڑے ہوئے یہودی، اور ان کے بارے میں فرما رہے تھے کہ خدا برا کرے ان سرکش یہودیوں کا، یہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ تین چیزیں منحوس ہیں، گھر گھوڑا اور عورت. یہ حضرت ابو ہریرہ جنہوں نے آدھی حدیث نقل کی، یہ دراصل اس کے بعد آئے تھے. رسول اللہ یہ کہہ چکے تھے کہ خدا برا کرے ان دشمنوں کا جو کہتے ہیں کہ، تو یہ آئے اس کے بعد، جتنا سنا اتنا انہوں نے نقل کر دیا. تو دیکھیے یہ ہوتا ہے صحابہ کے حدیث کو بیان کرنے کا انداز، کہ جتنا انہوں نے سنا اتنا انہوں نے نقل کر دیا، نہ اس کے بارے میں غور کیا، نہ اس کے بارے میں سوچا، نہ اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کیا. ایک کامن سینس بھی تو ہوتا ہے، ایک کامن سینس بھی تو ہوتا ہے کہ جب انسان اس طرح کی کوئی چیز اس کے سامنے آئے تو اس کو نقل کرنے سے پہلے وہاں پہ ٹھہرنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. لیکن انہوں نے کچھ نہیں سوچا، جتنا سنا اتنا انہوں نے نقل کر دیا، تو اس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو گیا. تو اسی لیے ہم احترام کرتے ہیں صحابہ کا، لیکن جب بات دین کو لینے کی آتی ہے تو ہم اس دروازے پہ جاتے ہیں جہاں پر عصمت پروردگار کا پہرا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد جہاں پر نہ کوئی بھول ہو سکتی ہے، نہ کوئی چوک ہو سکتی ہے، نہ کوئی چیز مس ہو سکتی ہے، ہم اس دروازے کا رخ کرتے ہیں. اور دیکھیے عصمت بڑی ضروری چیز ہے. اگر معصوم نہ ہو اللہ کا نمائندہ تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں. فرض کر لیجئے کہ یہاں مجلس ہو رہی ہے یا کہیں اور مجلس ہو رہی ہے، کیا کسی میں جو لوگ مجلس سن رہے ہیں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ مجلس ختم ہونے کے فوراً بعد، آپ سال بعد 2 سال بعد اس کو چھوڑ دیجئے، مجلس ختم ہونے کے فوراً بعد جو کچھ مجھ جیسے ناچیز اور جاہل نے یہاں پہ بیان کیا ہے اس کو سب وہ منو ان بیان کر سکے؟ کسی میں یہ صلاحیت ہوتا بتائیے مجھ کو. جو کچھ آپ سن رہے ہیں سب حرف بحرف لفظ بلفظ منو ان بیان کر سکیں، کچھ چھوٹنے نہ پائے. مجھے تو نہیں لگتا کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے. تو اب آپ ہم کو خود بتائیے کہ جب ایک عام انسان کی 40 منٹ کی 50 منٹ کی 1 گھنٹے کی 1.25 گھنٹے کی تقریر ایک انسان منو ان یاد نہیں کر سکتا اور یاد نہیں رکھ سکتا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ پوری کی پوری زندگی اس کو کیسے کوئی یاد رکھ سکتا ہے؟ ایک عام انسان کی، ایک عام ذاکر کی مجلس منو ان انسان یاد نہیں کر سکتا، تو رسول اللہ کے خطبے، وہ فصاحت، وہ بلاغت اور وہ شان اور شوکت کوئی کیسے یاد کر سکتا ہے اور یاد رکھ سکتا ہے؟ اب فرض کر لیجئے کہ یہاں پہ مجلس ہوئی یا کہیں اور مجلس ہوئی، اور مجلس ختم ہونے کے بعد مومنین میں آپس میں بحث ہو گئی. کوئی کہہ رہا ہے کہ مولانا نے یہ پڑھا، تو کوئی کہہ رہا ہے مولانا نے یہ پڑھا. تو اب آپ کیا کیجئے گا؟ اب آپ کیا کیجئے گا؟ اب بحث ہو رہی ہے اور بحث بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچانک آپ کو یاد آیا
کہ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مولانا نے کیا کہا تھا تو اس کا سیدھا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ریکارڈنگ کر رہا تھا اس کو تلاش کر لیں، اس کے پاس جو ویڈیو ہے اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں، تمام مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ سب نے کہا کہ ہاں بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا دماغ غلطی کر سکتا ہے، لیکن جو کیمرہ ہے جو ریکارڈ کر رہا ہے وہ مینو ان ریکارڈ کرے گا، وہ غلطی نہیں کرے گا، وہ مسٹیک نہیں کرے گا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن بعد میں جب پتہ کیا گیا کہ ریکارڈنگ کون کر رہا تھا تو پتہ یہ چلا کہ وہ ایک جوان تھا۔ تو جیسے ہی جوان کا نام آیا، جو بوڑھے تھے وہ بگڑ گئے کہ ہم اس جوان کے پاس جائیں، ہم اپنی موجودگی میں ہم موجود ہیں، ہم بزرگ، اور ہم اس جوان کے پاس جائیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اگر آپ نے اس واقعے کو سمجھ لیا، اس مثال کو سمجھ لیا، تو اسلامک ہسٹری کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی علی مرتضیٰ، امام حسن اور امام حسین مکمل طور پر ریکارڈ کر رہے تھے، اور یہ بات ہر انسان جانتا تھا۔ اور رسول اللہ کی وفات کے بعد جب مسلمانوں میں رسول اللہ کی سیرت کو لے کے، رسول اللہ کی سنت کو لے کے، نماز پڑھنے کے طریقے کو لے کے، روزہ افطار کرنے کے طور طریقے کو لے کے، زندگی کے تمام مسائل کو لے کے اختلاف شروع ہوا، تو اب ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کون ہے جس نے رسول اللہ کی پوری زندگی ریکارڈ کیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ سامنے آیا کہ وہ ایک جوان تھا، تو جو بوڑھے تھے وہ بھڑک گئے کہ ہم اور علی کے پاس جائیں، ہم اور ایک جوان کے پاس جائیں، اب آپس میں لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، کٹتے رہیں گے، قیامت تک الجھتے رہیں گے، مگر اس جوان کے پاس نہیں جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد، نعرہ حیدری یاری۔ تو یہ مسلمانوں کی صورتحال ہے۔ آج تک جتنی کتابیں آپ کھول کے دیکھیے بایوگرافیز کی، سب میں جب ائمہ اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کو یہی لکھا ہوا ملے گا کہ یہ اپنے زمانے میں سب سے افضل تھے، یہ سنت رسول کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ اور ایک انٹرسٹنگ چیز جو آپ کو ملے گی ائمہ اہل بیت کے سلسلے میں، کسی کے سلسلے میں نہیں ملے گی، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام، امام علی نقی، ہمارے 10ویں اور 11ویں امام، انہوں نے بھی جب رسول اللہ سے حدیثیں نقل کی ہیں تو سلسلہ نہیں بیان کیا ہے، ڈائریکٹ امام حسن عسکری کہا کرتے تھے قال رسول اللہ نے فرمایا۔ ڈائریکٹ امام علی نقی کہا کرتے تھے قال رسول اللہ نے فرمایا۔ کسی مسلمان نے نہیں پوچھا کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، آپ میں اور رسول اللہ میں 200 سال کا گیپ ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ؟ کیا آپ نے رسول اللہ سے خود سنا ہے؟ یہ بات پوری ہسٹری میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ کسی بھی مسلمان نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر یہ آبجیکشن کیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان، ہر مسلمان یہ بات جانتا تھا کہ یہ 14 بھلے دکھائی دے رہے ہیں مگر حقیقت میں سب ایک ہی نور کا سلسلہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ کی زندگی پہ جب آپ غور کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے ٹف زندگی جو ہمارے ائمہ خدا نے گزاری ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ ایٹ لیسٹ ون آف دیم، اگر سب سے ٹف نہیں تو ایٹ لیسٹ ون آف دوز امامس کہ جن کے اوپر سب سے زیادہ پابندیاں تھیں وہ امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اور ان پابندیوں کی وجہ تھی، مینلی 2 وجہیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ امام حسن عسکری کے زمانے تک آتے آتے شیعہ کافی حد تک پاپولر ہو گئے تھے اور فیمس ہو گئے تھے اور جانے پہچانے لگے تھے اور ان کی آئیڈینٹی بن گئی تھی، اور ان کے جو نظریات ہیں، ان کے جو عقائد ہیں، اس سے ہر انسان کو واقفیت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہسٹری میں واقعہ ملتا ہے کہ امام کا ایک بھائی تھا جس کا نام جعفر ملتا ہے، ان کے بارے میں خیر کنٹروورسی ہے ہسٹری میں، بہت سے علماء ان کے بارے میں کہتے ہیں کذاب، جعفر کذاب، اس لیے کہ انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے جانشین ہیں،
امام علی نقی کے بیٹے تھے وہ، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی تھے. تو بعد میں انہوں نے، ہسٹری میں یہ تمام واقعات موجود ہیں، آپ اس کو پڑھیے، انفارچونیٹلی انہوں نے یہ کلیم کیا کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے جانشین ہیں. بہرحال پورا واقعہ موجود ہے. اور جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز میت پڑھانے کی باری آئی تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے آفر کرنا چاہا. تو ہمارے 12ویں امام انہوں نے آ کے ان کو ہٹایا اور کہا کہ چچا جان آپ ہٹیے، یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ میرا حق ہے. امام کی نماز جنازہ صرف اور صرف امام پڑھ سکتا ہے. معصوم کو غسل و کفن اور نماز جنازہ صرف اور صرف امام کا حق ہے. تو بہرحال ان کے بارے میں یہ مشہور واقعہ کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ حاکم کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ہماری حکومت، ہماری امامت کو ایکسیپٹیبل بنا دیجئے، ہماری امامت کو پروموٹ کیجئے تو ہم آپ کو اتنا اتنا دیں گے. تو ان کے بارے میں، خیر معاف کیجئے بات رہ گئی، ان کے بارے میں 2 نظریات ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ کذاب تھے، اور دوسرا نظریہ یہ کہ انہوں نے غلطیاں کی لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لی. اسی لیے ان کو بہت سے ہمارے علماء جعفر تواب کہتے ہیں. جعفر تواب، کہ انہوں نے غلطیاں کی، ان سے غلطیاں ہوئیں لیکن بعد میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی. تو خیر جب اس حاکم کے پاس گئے انہوں نے یہ بات کہی، اس حاکم نے ایک مرتبہ ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم سے بڑا بے وقوف اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. کیا مطلب؟ میں تو آپ کے فیور کی بات کر رہا ہوں. کہا تم سے بڑا بے وقوف اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد مرتے مر گئے لوگوں کی توجہ کو اہل بیت علیہ السلام سے ڈائیورٹ کرنے پر، لوگوں کو یہ سمجھانے پر کہ یہ امام نہیں ہے، ہم امام ہیں. ہمارے پاس حکومت بھی تھی، پاور بھی تھا، طاقت بھی، خزانہ بھی، سب کچھ. ہم مرتے مر گئے، تمام کوششیں کر کے تھک گئے، لیکن لوگوں نے ہم کو نہ مانا، اور تم ہمارے پاس آئے ہو یہ منوانے کے لیے کہ لوگ تم کو امام مان لیں. دیکھو یہ امامت کا مسئلہ وہ ہے جس کے بارے میں شیعوں کا جو نظریہ ہے وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے، ہر اہل بیت کا چاہنے والا جانتا ہے کہ امام کسی کے بنانے سے کوئی نہیں بنتا. امام وہی بنتا ہے جسے اللہ بنا کر بھیجتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو یہ ایک وجہ کہ امام پر سختیاں ہوئی، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ مذہب اہل بیت کیا ہے. اور دوسری وجہ جو اہم وجہ ہے امام پر سختیوں کی اور شدتوں کی، وہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. دیکھیں رسول اللہ کی یہ حدیث مشہور تھی، اور یہ حدیث مسلمانوں کے درمیان نقل ہوتی آ رہی تھی سلسلہ در سلسلہ. اور یہ حدیث تمام امت مسلمہ کو اچھی طرح سے پتہ تھی کہ حضور کا ارشاد ہے کہ میرا جو 12واں جانشین ہوگا یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا، وہ اس زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے. اس دنیا سے ظلم و جور کو، فتنہ و فساد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا. تو سب کو یہ حدیث رسول اللہ کی پتہ تھی، اور وہ امام عسکری علیہ السلام کے زمانے کے جو ٹائرنٹ تھے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ 11ویں امام ہیں. ایز اے ریزلٹ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جو ان کا بیٹا ہوگا وہی 12واں ہوگا، اور اسی کے ذریعے سے ہماری ظالمانہ حکومتوں کو خطرہ ہوگا. تو اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام پر خاص طور پر سختیاں تھیں، پابندیاں تھیں اور شدتیں تھیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاں وہ بچہ پیدا نہ ہونے پائے، اور اگر پیدا ہو جائے تو فوراً اس بچے کو قتل کر دیا جائے. تو یہ دوسری وجہ ہوئی امام حسن عسکری علیہ السلام پر سختیوں کی. اور امام حسن عسکری ایک ایگزامپل ہسٹری میں کس طرح کی سختیاں تھیں، کیسا گھٹن کا اور سفوکیٹنگ ماحول تھا. امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں سے مل نہیں سکتے تھے آسانی کے ساتھ، کمیونکیٹ نہیں کر سکتے تھے. ملنا تو دور کی بات ہے، کمیونکیٹ نہیں کر سکتے تھے. امام اس دور میں حالات اتنے پیچیدہ تھے کہ اگر کسی کو لیٹر لکھنا چاہتے تھے
تو جس کے ذریعے لیٹر بھیجتے تھے اس کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ ہم کیا بھیج رہے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی زبان سے بات نکل جائے یا بات لیک ہو جائے، اتنی سختیاں تھیں۔ چنانچہ واقعہ ملتا ہے کہ امام اپنے غلام کو لکڑی میں رکھ کے ایک لیٹر دیتے ہیں، لکڑی، اور اس لکڑی کے اندر جو ہولو ایریا ہوتا ہے، جو خالی اسپیس ہوتا ہے، اس کے اندر امام نے لیٹر رکھا، پھر اس کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے بند کر دیا۔ اور ان کو امام بھیج رہے تھے اپنے ایک صحابی کے پاس جن کا تیل کا کاروبار تھا، تیلوں کے کنسٹر میں لیٹرز رکھ کے بھیجے جاتے تھے، اتنے حالات ناسازگار تھے۔ تو واقعہ ہوا کہ یہ لے کے جا رہے تھے، اور جس جانور کے ساتھ یہ جا رہے تھے راستے میں وہ ایک جگہ سٹک ہو گیا، تو انہوں نے اس لکڑی سے اس کو پش کیا، مارا، تو جب مارا تو لکڑی ٹوٹ گئی، جب ٹوٹی تو اس میں سے لیٹرز گرے، فوراً جلدی جلدی اس کو سمیٹا، اور پھر اس کے بعد میں جب پلٹ کے آئے تو انہوں نے ابھی کچھ نہیں کہا، لیکن امام نے ان سے کہا کہ تم سے جتنا کہا جائے بس اتنا کیا کرو، تم کو حکم دیا گیا تھا کہ تم اس لکڑی کو ان تک پہنچاؤ، تم سے ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اس لکڑی سے اپنے جانور کو مارو بھی۔ یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام، جو ان کی تعلیمات ہو اس کو من و ان ہمیں فالو کرنا ہے، اس میں اپنی طرف سے کچھ ادھر ادھر نہیں کرنا۔ امام نے کہا تھا اس لکڑی کو پہنچاؤ، لیکن انہوں نے اس لکڑی کو مارا جانور کی پشت پہ، تو اس کی وجہ سے قریب تھا کہ امام کا راز فاش ہو جائے۔ تو اس مثال کو زندگی کے دوسرے ایریاز میں بھی، دین کی دوسری تعلیمات میں بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ جتنا ہم سے کہا گیا ہے کرنے کے لیے بس ہم کو اتنا کرنا چاہیے، اپنی طرف سے کچھ گھٹانا نہیں چاہیے اور اپنی طرف سے کچھ بڑھانا نہیں چاہیے۔ جب کبھی بھی گھٹایا جائے گا، بڑھایا جائے گا، بات پیچیدہ ہو جائے گی، مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ اور ہمارے اس 11ویں امام کہ پہلے تو ہمارے 11ویں امام کو قید خانے میں رکھا گیا، لیکن اب قید خانے میں رکھا گیا تو جو قید خانے کے ذمہ دار تھے، نگہبان تھے، وہ امام کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے، تو امام کو قید خانے سے نکال کے محل کے ایک ایریے میں، ایک کنارے امام کو ایک طرح سے قید کر دیا گیا۔ تو جو محل میں رہنے والے تھے نوکر چاکر، وہ امام کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے، تو اس لیے امام کو خود امام کے گھر میں ایک طرح سے امپریزنمنٹ کر دیا گیا، اور امام کا وہ گھر جس میں امام رہا کرتے تھے اور جس میں ہمارے 12ویں امام پیدا ہوئے ہیں، الحمدللہ وہ گھر آج تک موجود ہے۔ جب آپ جائیں گے عراق زیارت کے لیے، سامرہ جب آپ پہنچیں گے تو سامرہ میں ایک سرداب ہے، بیسمنٹ، وہیں پر امام علی نقی علیہ السلام بھی رہے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام بھی رہے ہیں، اور امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف رہے۔ وہ بیسمنٹ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے 3 معصوم اماموں نے زندگیاں گزاری ہیں، اور 3 اماموں نے جہاں پر اللہ کی عبادت کی ہے۔ اس لحاظ سے وہ بڑی معتبر جگہ ہے اور بڑی مقدس جگہ ہے۔ تو بہرحال یہ سب امام کے اوپر سختیاں تھیں۔ تو اب امام کو جب اس بیسمنٹ میں قید کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی حکومت کی طرف سے حکم یہ تھا کہ امام ہفتے میں 2 مرتبہ دربار میں حاضری دیں تاکہ وہ ملعون انویسٹیگیشن کر سکے۔ اور جب امام اپنے گھر سے باہر نکل کے دربار میں جانا چاہتے تھے تو یہ اونلی چانس ہوتا تھا چاہنے والوں کے لیے کہ امام کو دیکھ سکے، تو راستے میں وہ صف باندھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ آج امام گزرنے والے ہیں۔ اور کبھی کبھی جب حالات ناسازگار ہوا کرتے تھے تو امام علیہ السلام پہلے سے اپنے چاہنے والوں کو وارن کر دیا کرتے تھے کہ خبردار، ہم جب گزر رہے ہوں تو تم ہم کو سلام نہ کرنا۔ حالات اتنے ناسازگار تھے، تم ہم کو سلام نہ کرنا، ہماری طرف انگلی سے اشارہ بھی نہ کرنا، اس لیے کہ ایسا کرنے میں تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور ان کے اوپر کی جانے والی یہ سختیاں ہیں۔ لیکن ایسے گھٹن کے ماحول میں رہتے ہوئے بھی دین خدا کو بچا لینا، محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کو محفوظ کر لینا اور قرآن کے تقدس کو پامال ہونے سے محفوظ کر لینا، یہ کمال ہے ان مقدس ہستیوں کا۔
اور ہمارے محمد والے محمد بلند تر صلوات. اور ہمارے 11ویں امام اس سلسلے میں بہت فیمس ہیں. قرآن کریم کے سلسلے میں ہمارے دوسرے تمام اماموں نے کام کیا ہے. مولا علی نے بہت کام کیا ہے, امام حسن, امام سب نے بہت کام کیا ہے. لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایک یونیک کام انجام دیا. پہلی بات تو یہ کہ امام کے نام کی ایک تفسیر موجود ہے جس کو کہا جاتا ہے تفسیر منسوب الی الامام حسن العسکری علیہ السلام. اور اس میں امام علیہ السلام نے قرآن کریم کی وہ آیتیں جن میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں ان کی تفسیر بیان کی. تو ایک جلد اچھی خاصی ضخیم کتاب تفسیر امام حسن عسکری کے طور پر ہمارے درمیان موجود ہے. تو یہ بھی امام کی ایک لیگیسی ہے. اور اس کے علاوہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو ایک بہت بڑا کار نمایاں انجام دیا قرآن کے سلسلے میں, اور ایک طرح سے قرآن کو پروٹیکشن پرووائڈ کیا امام نے, وہ یہ ہے کہ ایک فلسفی تھا اس زمانے میں جس کا نام تاریخ کہتی ہے اسحاق کندی تھا, اور وہ ایک کتاب لکھ رہا تھا. بہت بڑا فلسفی تھا, بہت مشہور اسکالر تھا اس زمانے کا, اور اس کتاب کا نام اس نے رکھا تھا تناقضات القرآن, کنٹراڈکشنز ان قرآن. اور وہ اس کتاب میں یہ پروو کر رہا تھا کہ اس قرآن میں جگہ جگہ کے اوپر کنٹراڈکشن ہے. ایک آیت دوسری آیت سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے, ایک حکم دوسرے حکم سے کنٹراڈکٹ کر رہا ہے, ایک پرنسپل دوسرے پرنسپل سے ٹکرا رہا ہے. اور وہ اس کتاب کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ قرآن اوتھینٹک نہیں ہے, قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ کتاب آ گئی ہوتی منظر عام پہ تو آپ سوچئے کہ اسلام کا کیا ستیاناش ہوا ہوتا, اور آج دشمنان اسلام کے پاس کتنا بڑا خزانہ ہوتا اسلام کے خلاف بولنے کا. لیکن تاریخ کہتی ہے اس کا یہ مشن سب کو پتا تھا کہ وہ یہ کام کر رہا ہے, لیکن کسی میں نہ طاقت تھی نہ صلاحیت تھی کہ اس کو روک سکے. حکومتیں اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھیں, سب اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے, اپنی اپنی زندگیاں گزار رہے تھے. کسی کو فکر نہ تھی. فکر تھی تو اس کو جو وارث قرآن تھا, فکر تھی تو اس کو جو مفسر قرآن تھا. امام حسن عسکری علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد, اس کے ایک شاگرد سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ تمہارے استاد ایسی ایسی کتاب لکھ رہے ہیں. کہا کہ ہاں آپ نے سچ سنا ہے, وہ ایسی ایسی کتاب لکھ رہے ہیں. تو امام نے کہا کہ تم روکتے کیوں نہیں, تم مسلمان ہو. کہا کہ فرزند رسول کیا کریں, وہ ہمارے استاد ہیں, ہم میں اتنی طاقت کہاں کہ ہم ان کے سامنے ٹک سکیں. ان کی جو باتیں ہیں دلیلیں ہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے ان کی کاٹ کرنا. تو امام نے کہا کہ اگر تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو اتنی صلاحیت تو ہے کہ جو کچھ ہم کہیں اس کو ان تک پہنچا دو گے. اس نے کہا فرزند رسول ہم کوشش کریں گے, آپ بتائیے. امام نے فرمایا کہ تم پہلے تو جاؤ اپنے استاد کے پاس اور جو تمہارا ان کے ساتھ ریلیشن ہے اس کو اور اچھا بناؤ اور ان کے ٹرسٹ اور کانفیڈنس کو گین کرو, اور پھر اس کے بعد میں ان سے ایک سوال کرو. سوال یہ کرو کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہو یا کوئی اور کہہ رہا ہو, جو سننے والے ہوں اس بات سے وہ چیز نہ سمجھ رہے ہوں جو آپ یا کوئی اور کہنے والا کہنا چاہتا ہے. سمجھ گئے نا آپ بات؟ ایسا برابر ہوتا ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور سننے والے سمجھتے کچھ ہیں. ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو انوالو ہوتی ہیں اور جو انفلوئنس کرتی ہیں انڈرسٹینڈنگز کو. پہلے ان سے یہ سوال کرنا اور پھر اس کے بعد میں امام نے ان کو طریقہ بتایا کہ آگے کیا کرنا ہے تم کو. تو گئے اپنے استاد کے پاس اور جیسا امام نے کہا سب کچھ کیا. جب انہوں نے یہ سوال کیا تو استاد نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے, ایسا بالکل ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کچھ اور جو اس کو پڑھنے والے ہیں یا سننے والے وہ سمجھے کچھ اور. تو اس نے امام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دوسرا سوال یہ کیا کہ جب ہم اپنی آپس کی باتوں میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ ہم کچھ کہہ رہے ہوں, کچھ لکھ رہے ہوں اور سمجھنے والے کچھ اور سن رہے ہوں, کچھ اور سمجھ رہے ہوں, تو یہی چیز
کیا اپلائی نہیں ہوتی قرآن کے سلسلے میں؟ قرآن آپ کا کلام تو نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کیا ضروری ہے کہ آپ قرآن کی آیتوں سے وہی سمجھ رہے ہیں جو اللہ سمجھانا چاہتا ہے؟ جو آپ یہ پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں کنٹراڈکشن ہے، عین ممکن ہے آپ سمجھ رہے ہو کہ کنٹراڈکشن ہے مگر کنٹراڈکشن نہ ہو، آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہو اور اللہ جو سمجھانا چاہتا ہے وہ کچھ اور ہو۔ تاریخ کہتی جب سوال اس کے سامنے آیا تھوڑی دیر تک اس نے سر کو جھکا کے سوچا، اور سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ تو بتاؤ کہ یہ بات تم کو کس نے سکھائی؟ سب سے پہلے ہسٹری مجھے اس نے یہی سوال کیا ان سے، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کو یہ کس نے سمجھایا؟ کہا نہیں میرے ذہن کی پیداوار ہے، کہ میں تمہارا استاد ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہارا ذہن کیا ہے، تمہاری صلاحیت کیا ہے، سچ سچ بتاؤ یہ بات تم کو کس نے سمجھائی؟ کہا کہ یہ بات مجھے امام حسن عسکری نے سکھائی۔ کہا ہاں اب تم نے کہا کہ حق کیا ہے، یہ بات سوائے اس گھرانے کے کسی کی زبان سے صادر ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ کہتی اسی وقت اس نے اپنی کتاب کو منگایا، جو پیپرز تھے، اور جو چراغ جل رہا تھا رات کے سناٹے میں، ایک ایک کر کے تمام پیپرز کو اس نے جلا کے راکھ کر دیا خود اپنے ہاتھوں سے۔ تو یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ قرآن 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 دنیا چلا رہی ہے، قرآن کو بچایا کس نے ہے؟ بچایا ہے قرآن کو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور بھی مشہور واقعہ راہب کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوا ہوگا کہ ایک راہب ظاہر ہو گیا اور وہ قحط پڑا ہوا تھا، دعا کرتا تھا تو بارش ہونے لگتی تھی، اور حکومت پریشان۔ حکومت کی پریشانی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ لوگ کنورٹ ہو رہے تھے عیسائیت کی طرف، بلکہ حکومت کی پریشانی کی مین وجہ یہ تھی کہ ہم تو ہیں خلیفۃ المسلمین، اگر مسلمین ہی نہ رہیں گے تو ہم خلیفہ کہاں کے رہیں گے؟ تو وہ اپنی کرسی کے بارے میں سوچ رہے تھے، کریں تو کیا کریں؟ اب جتنے ملا ہیں جتنے مفتی ہیں سب پریشان، کسی سے کچھ بن نہیں پڑ پاتا۔ تو آخر میں آئے اسی دروازے پر جہاں پہ ہر انسان کو پلٹ کے آنا پڑا۔ فرزند رسول، آپ کے دین کا مسئلہ ہے، آپ کے نانا کے دین کا مسئلہ ہے، آپ کے جد کے دین کا مسئلہ ہے، بچائیے۔ حکومت کے لیے کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا، تخت پہ بیٹھتے وقت یہ خیال کبھی نہیں آیا تھا۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، لوگوں سے کہو کہ 3 دن روزہ رکھیں۔ بادشاہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ 3 دنوں تک لوگ روزہ رکھیں۔ پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ تمام لوگوں کو حکم دو کہ وہ صحرا میں پہنچیں، ڈیزرٹ میں پہنچیں، نماز استسقاء جس کو کہا جاتا ہے، ہم وہاں پر نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے تو بادشاہ جو پہلے سے اس راہب کو بلوائے ہوئے تھا وہاں کے اوپر، راہب سے کہا کہ تو کیا کرنا چاہتا ہے، کر کے دکھا۔ تو اس نے پھر ہاتھ اٹھایا، اور جیسے ہی ہاتھ اٹھایا فوراً بادل آنے لگے اور بارش کا ماحول بن گیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہاں پہ سپاہی کھڑے تھے بادشاہ کے، کہا کہ جاؤ اور جا کے فوراً اس کو پکڑ لو، اور پکڑنے کے بعد اس کے ہاتھ میں جو کچھ ملے وہ لے کے آؤ۔ وہ لے کے آئے ایک چھوٹی سی ہڈی، پیس آف بون۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ امام نے کہا کہ یہ ایک نبی خدا کے جسم کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس کو کہیں سے مل گیا، اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ جب اس کو ایکسپوز کیا جائے گا تو باران رحمت جوش میں آئے گی، رحمت پروردگار جوش میں آئے گی، اور اللہ کی بارش لوگوں کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ اس چھوٹے سے ٹکڑے کا کرشمہ تھا اور کرامت تھی، جس کی وجہ سے بادل امڑ رہے تھے اور باران رحمت ہو رہی تھی۔ امام نے اس سے کہا کہ اب آگے بڑھو، اور آگے بڑھنے کے بعد دعا کرو۔ وہ آگے بڑھ رہا، دعا کر رہا، کچھ نہیں۔ تو عزیزان محترم، جب ایک عام نبی خدا کے جسم کے چھوٹے سے ٹکڑے میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ رحمت پروردگار کو اٹریکٹ کر سکے اور باران رحمت سے کائنات کو مستفید کر سکے، تو آپ خود سوچئے وہ شخصیتیں کتنی باکمال رہی ہوں گی اور کتنا بڑا اللہ کا کرم اور رحمت رہی ہوں گی انسانیت کے لیے، جن کے بارے میں اللہ کے آخری نبی نے فرمایا کہ ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ ایک صلوات پڑھو محمد و آلہ
امام نے کہا کہ اب اس کو لے جاؤ، اور پھر اس کے بعد امام آگے بڑھے. امام نے 2 رکعت، امام نے اس کو جو ٹکڑا تھا اس کو حکم دیا کہ اس کو عزت و احترام کے ساتھ سپرد العہد کیا جائے. اور پھر اس کے بعد میں امام نے خود نماز پڑھی، لوگوں کو نماز پڑھائی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کیا. ابھی ہاتھ نیچے بھی نہ آئے تھے کہ بارش جھوم جھوم کر ہونا شروع ہوئی، اور سب لوگ باران رحمت پروردگار سے مستفید ہوئے. تو یہ ہمارے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام. بس آخری پوائنٹ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ہمارے اس 11ویں امام نے ایک بہت امپورٹنٹ کام یہ بھی کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ جو امام اس دنیا میں موجود رہے ان کے آخری تھے، اور آپ کے بعد جو امام تھے ان کو پردہ غیب میں جانا تھا. اس لیے امام اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں کہ قوم کو بے سرپرست چھوڑ کر نہ جائیں. اس لیے اس کا انتظام امام نے ان الفاظ میں فرمایا کہ دیکھو ہمارے بعد جو ہمارا جانشین ہوگا وہ پردہ غیب میں جائے گا، لیکن ہم اپنی قوم کو لاوارث اور بے سرپرست چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں. تمہاری گائیڈنس کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ہونا چاہیے. وہ انتظام کیا ہے؟ ہمارے 11ویں امام نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ. یہ جو حدیث مشہور حدیث ہے کہ ہمارے بعد جب غیبت کا سلسلہ شروع ہو تو لوگ کیا کریں؟ فقہا میں سے من کان صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه. یہ جو تقلید کا سسٹم ہے یہ ہمارے 11ویں امام علیہ السلام نے انٹروڈیوس کروایا. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد جو فقہا ہوں گے، جو علماء ہوں گے، اور ان علماء میں، فقہا میں جو متقی پرہیزگار ہوں، دین کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوں، دین کو لوگوں کو سمجھا سکتے ہوں، خود خواہشات نفسانی سے پاک ہوں اور لوگوں کو تقوی اور طہارت کے راستے پر لگا سکتے ہوں، ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ ان کو فالو کرے. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. اور معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی only آپشن ہوگا اس زمانے کی گمراہیوں سے، فتنوں سے اور اختلافات سے نجات کا. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی راستہ اپنایا جائے گا تو سوائے گمراہی کے، سوائے کنفیوژن کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس پر ہماری قوم کو توجہ دینا چاہیے. کبھی کبھی بات جب اس ٹاپک پہ ہوتی تو لوگ کہتے ہیں ہم کیوں تقلید کریں کسی اور کی؟ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہم ان کو فالو کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ ہم ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن جو کچھ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہے، نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، زکوٰۃ کیسے دیں، خمس کیسے نکالیں، زندگی کیسے گزاریں، اس کو آپ جانیں گے کیسے؟ کسی نے نہیں کہا ہے کہ آپ تقلید کیجیے، نہ کیجیے تقلید. میں آپ سے کہہ رہا ہوں تقلید نہ کیجیے. کیا کیجیے؟ آپ تحقیق کیجیے. There are only 2 options. یا یہ کہ آپ خود تحقیق کیجیے، اسٹڈی کیجیے، تعلیم حاصل کیجیے اور اتنے باصلاحیت بن جائیے کہ خود سے آپ جو معصومین علیہ السلام کے ارشادات ہیں، فرمودات ہیں، احادیث ہیں، قرآن کی آیات ہیں، زندگی سے متعلق، قوانین زندگی سے متعلق، ان کو آپ سمجھ سکیں اور سمجھ کے اپنی زندگی کے تمام مسائل کا حل ان سے نکال سکیں. اصل یہ ہے. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور چونکہ اکثر لوگوں کے لیے یہ پاسبل نہیں تھا، یہ فیزیبل نہیں تھا، لہذا معصومین علیہ السلام نے اس کا آلٹرنیٹو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، چونکہ اس میں آپ کا اچھا خاصا وقت لگے گا، کم سے کم 20 سال 25 سال آپ کے صرف ہوں گے، ہم آپ کے اوپر یہ برڈن نہیں ڈالنا چاہتے، تو جو علماء اس لیول تک پہنچے ہوئے ہوں ان کی تقلید کرنا یہ آپ کا فرض ہے. تو تقلید یہ اصل میں یہ پرائمری طریقہ کار نہیں ہے. پرائمری اور مین طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہر انسان خود اس لیول تک پہنچے. لیکن اگر اس لیول تک ہم نہیں پہنچ سکتے تو دوسرا آپشن سیدھی بات ہے، یا آپ خود ایکسپرٹ بن جائیں، کوئی بھی فیلڈ ہو، میڈیکل کی فیلڈ ہو یا میکینک کا معاملہ ہو، آپ کی کار خراب ہوگی، یا کہ آپ خود میکینک ہو، اس کو آپ ریپیئر کر سکیں. اور اگر آپ خود میکینک نہیں ہے تو آپ اس کو لے جائیں گے اس کے پاس جو میکینک ہوگا اور اس کو ریپیئر کر سکے.
सीधा सीधा मामला है। बीमार होंगे या आपको खुद इंफॉर्मेशन होगी, डॉक्टर होंगे, बासलाहियत होंगे, आप खुद अपने लिए दवा ले लेंगे। लेकिन अगर खुद दवा लेने की सलाहियत नहीं है तो आप जाएंगे किसी डॉक्टर के पास, ये इंसान की फितरत में शामिल है। तो तकलीद का मसला भी इसी व्यू पॉइंट से देखा जाना चाहिए। इसके सिलसिले में जो तरह तरह के कंफ्यूजन्स हैं कि तकलीद हम किसी की क्यों करें, हम मासूमीन अलैहिस्सलाम की तकलीद में है। मासूमीन अलैहिस्सलाम की तकलीद में हर इंसान है। जो मराजे हैं, जो मुस्तहिदीन हैं, वो खुद भी मासूमीन अलैहिस्सलाम की तकलीद में है। आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खामेनी, किसी भी मुस्तहिद को, किसी भी मर्जा को ये राइट हासिल नहीं है कि वो दीन के सिलसिले में एक लफ्ज भी अपनी तरफ से कह सके। और अगर उसने अपनी तरफ से कहा तो जाहिर सी बात है वो उसका जिम्मेदार होगा खुदा की बारगाह में। हुजूर करीम के सिलसिले में अल्लाह ने फरमाया, हमने आयत पढ़ी थी कि अगर तुमने अपनी तरफ से एक लफ्ज भी हमारे दीन में इजाफा किया तो हम तुम्हारी रगे गर्दन को काट देंगे। जब हुजूर के लिए अल्लाह ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है तो किसी और को क्या इजाजत हासिल होगी? तो तमाम मराजे, तमाम मुस्तहिदीन और तमाम शिया मुस्लिम सब लोग अहले बैत अलैहिस्सलाम को हकीकत में फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम जाने कैसे कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स क्या है, तालीमात क्या है? इसके दो तरीके हैं, या ये कि खुद तहकीक कीजिए, या ये कि जिन्होंने तहकीक की है उनको फॉलो कीजिए। और इसी दूसरे ऑप्शन का नाम है तकलीद। एक सलवात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। और देखें, इस्लाम दीन का मजहब है, इस्लाम इल्म का मजहब है, इस्लाम यकीन का मजहब है। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो कीजिए, उसके बारे में आपको यकीन होना चाहिए कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो अल्लाह और रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम, चूंकि नमाज हमारे वालिद साहब भी इसी तरह पढ़ते थे लिहाजा हम भी नमाज इसी तरह से पढ़ रहे हैं, हमको तकलीद करने की क्या जरूरत है? अगर आपके वालिद साहब खुद मुस्तहिद थे और उन्होंने तहकीक की थी, ओके, आपकी बात ठीक है, आप उनको फॉलो कीजिए। लेकिन अगर उन्होंने खुद तहकीक नहीं की थी बल्कि वो खुद किसी की तकलीद कर रहे थे, और तो आप भी उसी की तकलीद कीजिए या किसी उसी जैसे आलिम की तकलीद कीजिए। ये बात आमतौर से कही जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट मसला है कि क्या जरूरत तकलीद करने की, हम तो मसाइल जानते हैं, दिन की नमाज कैसे पढ़ी जाए, रोजा कैसे रखा जाए और ज़कात कैसे दी जाए, ये सब चीजें तो हम जानते हैं। लेकिन जानते तो आप हैं, लेकिन आप जानते कैसे हैं? आपने सुना है लोगों से। अब जिन लोगों से आपने सुना है, दो ऑप्शंस होंगे, या ये कि वो लोग खुद मुस्तहिद हैं, बासलाहियत हैं और उन्होंने तहकीक करके नतीजा निकाला है कि मासूमीन की ये इरशादात हैं, या ये कि उन्होंने किसी मुस्तहिद से इस मसले को लिया और आप तक पहुंचाया है। अगर वो खुद मुस्तहिद है आप उनको फॉलो कीजिए, और अगर वो खुद मुस्तहिद नहीं है, वो खुद मुहक्किक नहीं है, तो आप उनको फॉलो नहीं कर सकते, आप उनको फॉलो कीजिए। और अक्ल भी यही कहती है कि जो मेन सोर्स हो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। एक सलवात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहतरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, और दीन के बारे में जो लोग अपनी मनमानियां करते हैं, अपने नजरियात दीन पर थोपते हैं, ये हमारा दिल कहता है और ऐसे कहता है वैसे कहता है, अगर लोग इस चीज से परहेज करने लगें और अहले बैत अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगें, और तमाम मुश्किलात में, तमाम मसाइल में, जिस तरह से दुनियावी मसाइल में एक्सपर्ट से रुजू करते हैं, उसी तरह से दीन के मसाइल में जो दीन के एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां गुजारी हैं, पूरी जिंदगी पढ़ पढ़ के उन्होंने सर्व किया है, अगर उनसे कांटेक्ट किया जाने लगे तो तमाम प्रॉब्लम्स खुद ब खुद कौम की, मिल्लत की हल हो जाएंगी। एक सलवात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहतरम, करबला का मैसेज भी यही है और अहले बैत अलैहिस्सलाम की जिंदगियों का मैसेज भी यही है कि हम आपस में मिलजुल के रहें, हमारे अंदर यूनिटी हो, हमारे अंदर इत्तेहाद हो, हम दीन को फॉलो करें मगर बगैर समझे हुए नहीं, समझ बूझ कर अक्ल व खैरत के साथ दीन को फॉलो करें। और अरबाब अज़ा, आज मुहर्रमुल हराम की 11वीं तारीख है और ये बड़ी ही दर्दनाक और गम अंदोह की तारीख है। इस तारीख के मसाइब बहुत ज़्यादा हैं। मैं सिर्फ 2-4 नमूने आपके सामने अर्ज करूंगा आज की तारीख की मुनासिबत से। अरबाब अज़ा, बस तसव्वुर शर्त है, सिर्फ आप सोचिए
اور یہ سوچنا میں سمجھتا ہوں کہ دل کو دہلا دینے کے لیے کافی ہوگا کہ آج کی تاریخ زینب و ام کلثوم کے لیے، مخدرات عصمت و طہارت کے لیے کتنی دردناک تاریخ رہی ہوگی۔ جب زینب اولیاء مقام کو بے کجاوا ناقوں پر سوار ہونے کے لیے کہا گیا ہوگا تو کیا شہزادی زینب نے فرات کا رخ کر کے عباس کو پکارا نہ ہوگا؟ میرے شیر عباس، مدینے سے جب تم مجھے لائے تھے تو کس طرح اپنے مضبوط بازوؤں سے تھام کر پردہ محمل میں بٹھایا تھا۔ بھیا عباس، آج تمہاری وہی بہن زینب ہے جو ناقے پہ سوار ہونا چاہتی ہے مگر کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ ارباب عزا، کتابوں میں ملتا ہے کہ جب قافلے کی روانگی کا وقت آیا، تمام بچوں کو شمار کیا گیا، سب بچے موجود تھے مگر حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ وہ موجود نہ تھی۔ شمر بے حیا تازیانے کو لہراتا ہوا اس نشیب میں پہنچتا ہے جہاں حسین کی یہ یتیمہ اپنے بابا کے لاش بے سر سے لپٹی ہوئی بین کر رہی تھی۔ ارباب عزا، پوری دنیا کا یہی طریقہ کار ہے کہ جب کوئی یتیم بچہ روتا ہے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے، اس کو دلاسا دیا جاتا ہے، اس کو تسلی دی جاتی ہے، مگر ہائے کربلا کا میدان، سکینہ بابا کے سینے سے لپٹ کر رو رہی ہیں، وہ ظالم قریب پہنچتا ہے اور وہ ظلم ڈھاتا ہے کہ زمین تو زمین، عرش پروردگار ہل جاتا ہے۔ اپنے تازیانے سے بی بی سکینہ کی پشت پر وار کرنا شروع کرتا ہے۔ بچی دل ملا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، ظالم چیخ کے کہتا ہے، سکینہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا قافلہ جا رہا ہے۔ بس ارباب عزا، بچی اپنے ہاتھوں کو جوڑتی ہے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے، اے شمر، بس اس بات کی اجازت دے دے کہ میں یہیں ٹھہر جاؤں، مجھے جانے پہ مجبور نہ کر۔ کہا، سکینہ تم یہاں ٹھہر کر کیا کرنا چاہتی ہو؟ تم یہاں ٹھہر کے بیابان میں، جنگل میں، دشت میں اکیلے کیا کرو گی؟ کہا، اے شمر، میرا بابا حسین کہا کرتا تھا کہ جب صحابی رسول ابو ذر غفاری عالم غربت میں، ربضہ میں اس دنیا سے گزر گئے تو ان کی وفات کے بعد ان کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا تھا، کوئی تدفین کرنے والا نہ تھا، تو ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ قافلوں کی گزرگاہ پہ جا کے بیٹھ گئی تھی، اور جب ایک قافلہ ادھر سے گزرا تھا تو اس بچی نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے فریاد کی تھی، اے قافلے والو، ارے کہاں جاتے ہو؟ صحابی رسول کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ اے شمر، ارے میں بھی قافلوں کی گزرگاہ پہ جا کے بیٹھ جاؤں گی، اور جب کوئی قافلہ گزرے گا تو ہاتھوں کو جوڑ کے فریاد کروں گی، اے قافلے والو، ارے کہاں جاتے ہو؟ لباس رسول کا لاشا ہے، بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، چل کے غسل و کفن، چل کے گور و کفن کا انتظام کر دو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ وہ ظالم تمانچے مارتا ہوا سکینہ کو کھینچتے ہوئے لاتا ہے، اور لانے کے بعد تمام بیویاں ناقوں پر سوار ہو گئیں۔ سکینہ بنت الحسین کو بھی ایک ناقے پر، بے کجاوہ ناقے پر بٹھا دیا گیا۔ ارباب عذاب، آپ تصور کیجئے ایک 4 سال کی بچی اور اس کو بے کجاوہ ناقے کی پشت پہ بٹھا دیا جائے۔ جب کوئی بچہ کسی بلندی پہ کھڑا ہوا ہو، آپ خود اپنی زندگی میں اس منظر کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کوئی بچہ کسی بلندی کے اوپر کھڑا ہوا ہو اور اس کو کہیں کے اوپر کوئی سہارا نہ مل رہا ہو تو بچہ گھبرا کر کبھی داہنی طرف دیکھے گا اور کبھی بائیں طرف دیکھے گا۔ ارباب عذاب، جب اس اونٹ کو کھڑا کیا گیا تو سکینہ بنت الحسین جو صرف 4 سال کی یتیمہ تھی، کبھی داہنی طرف دیکھتی ہے، کبھی بائیں طرف دیکھتی ہے، کبھی سید سجاد کو تڑپ کے پکارتی ہے، بھیا سید سجاد مجھے سنبھالو، کبھی پھوپھی اماں کو تڑپ کے پکارتی ہے، پھوپھی اماں مجھے بچا لو۔ بس ارباب عذاب، ظالموں نے دیکھا کہ سکینہ اونٹ کی پشت پہ تنہا نہ سنبھل سکیں گی تو ارباب عذاب وہ ظلم ڈھایا جسے سن کے ہر انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ اونٹ کو بٹھایا گیا اور سکینہ بنت الحسین کو اونٹ کی پشت
پشت پر سینے کے بل لٹایا گیا، اونٹ کی برہنہ پشت اور کمسن بچی کا معصوم سینہ بس ارباب ازا، اور اس کے بعد رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ ارباب ازا آپ تصور کیجئے جب قافلہ چلا ہوگا تو سکینہ کے سینے پہ کیا گزری ہوگی۔ ایک مقام کے اوپر جب قافلہ ٹھہرا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اونٹ کی پشت سکینہ کے معصوم خون سے رنگین ہے، اور حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس آخری جملے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ارباب ازا، ظلم بالائے ظلم، ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ یتیموں کے، اسیروں کے، بیواؤں کے، کوکھ جلی ماؤں کے اس لٹے ہوئے، اس اجڑے ہوئے قافلے کو اس راستے سے گزارا جا رہا ہے جہاں ان کے وارثوں کی لاشیں بے گہر و کفن پڑی ہوئی ہیں۔ ارباب ازا آپ تصور کیجئے جب بیویوں نے اپنے والیوں وارث کی لاشوں کو زمین کربلا پر اس عالم میں دیکھا ہوگا، دل پہ کیا گزری ہوگی۔ مقتل لکھتا ہے کہ جب زینب علیہ مقام نے اپنے ماجائے کے لاش بیسر کو دیکھا، خود کو ناقے کی بلندی سے زمین پہ گرا دیا، لاش حسین کے قریب آئی اور تڑپ کے فرمایا انت اخی، کیا تو ہے میرا ماجایا حسین؟ کیا تو ہی ہے فاطمہ کی گود کا پالا؟ کیا تو ہی ہے علی مرتضیٰ کا راج دلارا؟ کیا تو ہی ہے جوانان جنت کا سردار؟ کیا تو ہی ہے دوش محمد کا سردار؟ اور اس کے بعد بس ارباب ازا روضہ رسول کا رخ کیا اور بندے ہوئے ہاتھوں سے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ یا جدہ صلی علیک ملیک السماء وہذا حسینک مرمل بالدماء، اے نانا، ارے آپ کی نماز جنازہ آسمان کے فرشتوں نے پڑھی، ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، یہ بھی تو آپ ہی کا ٹکڑا ہے۔ 3 شب و روز کا بھوکھا و پیاسا شہید کیا گیا، لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کی گئی۔ بس ارباب ازا یہ کربلا کا ایک رخ ہے، اور پھر اس کے بعد چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ زینب نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے لاش حسین کو سنبھالا، اپنے سر کو اٹھایا، اللہم تقبل منا ھذا القلیل، خدایا ہمارے اس مختصر سے نذرانے کو قبول فرما۔ بس ارباب ازا شہزادی زینب بیان کر رہی تھی کہ اچانک متوجہ ہوئی سید سجاد کی طرف، کیا دیکھتی ہے کہ چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے، اپنا غم بھولی، قریب آئی، اے میرے بھتیجے، اے میرے بھیا حسین کی امانت، یہ میں تمہارا کیا عالم دیکھ رہی ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تمہاری روح جنت کو پرواز کر جائے گی، تم ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے۔ تڑپ کے فرمایا اے بھوبی اماں، ارے میرا یہ حال کیوں نہ ہو، ذرا غور سے دیکھیے تو صحیح، ظالموں نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا، مگر میرے بابا حسین کا طیب و طاہر لاشا کربلا کی جلتی کر رہے ہیں یہ دعا زیر علم سرور ہلال، اے خدا یہ غم بفیض پنجتن زندہ رہے۔